إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مقدم مصباح الہدی شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بر محمد بزرگان عزیز، اذان محترم، برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء و ماتمداران مظلوم کربلا، میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام بتصدق آل محمد اور خصوصاً بتائید شہزادی کونین خاتون جنت مادر حسنین حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ذان محترم، جب انسان بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. جب وہ بولتا ہے، جب وہ کلام کرتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ پہچانا جاتا ہے. دیکھیں، خود مولا کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو یہ بولنا وہ بولنا ہے کہ جو انسان کو فائدہ پہنچا سکے، انسان کے لیے مفید ثابت ہو، وہ بولنا ہے. دیکھیں، ہر ایک اچھی بات ایک دوسروں تک پہنچانا، کوئی بھی اچھی بات ہو ایک دوسرے تک پہنچانا، یہ بھی صدقہ ہے. صرف یہی صدقہ نہیں ہے بلکہ ایک اچھی بات ہے آپ کسی دوسرے تک پہنچا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقے کی اہمیت دیکھیں کہ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ استنزل الرزق بالصدقہ، کہ روزی حاصل کرو صدقے کے ذریعے. دیکھیں کہ روایت میرے ذہن میں آ رہی، بیان کرتا ہوا چلوں کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے. جب کوئی انسان صدقہ نکالتا ہے تو صدقہ اس سے اس وقت 5 جملے کہتا ہے کہ میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنا لیا. میں فانی تھا، تو نے مجھے بقا دے دی. میں تیرا دشمن تھا، تو نے مجھے دوست بنا لیا. میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب پروردگار کے ہاتھ میں ہوں. آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کرتا ہوں. تو یہ صدقے کی اہمیت ہے. لیکن جناب موسیٰ نے خداوند عالم سے کہا کہ پروردگار، کتنا اچھا ہوتا کہ 4 چیزیں ہوتی، 4 چیزیں نہ ہوتی، زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی.
جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی، امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی، تندرستی ہوتی بیماری نہ ہوتی۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو مجھ سے ملاقات کرنے کون آتا؟ اگر جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی تو میرا عذاب کون لیتا؟ جملہ پلٹ کے یوں کہوں کہ اگر جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی تو دشمن علی کہاں جاتا؟ اور فرمایا کہ اگر امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی تو میرا شکر کون کرتا؟ تندرستی ہوتی بیماری نہ ہوتی تو مجھے یاد کون کرتا؟ دیکھیں جناب موسیٰ جو ہیں اللہ کے بڑے لاڈ پیار والے نبی ہیں، اللہ سے راز و نیاز کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار عالم ایک کیڑے کو دیکھا، کیڑے کو دیکھنے کے بعد کہا پروردگار اسے کیوں پیدا کیا ہے؟ تو خداوند عالم نے کہا اے موسیٰ جو تم یہ سوال کر رہے ہو کہ یہ کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہے، یہ کیڑا بھی مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ جناب موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے کسی بھی چیز کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کائنات میں بھیجا ہے تو اس کا ریزن ہے، ایک سبب کے تحت خداوند عالم اس دنیا میں کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو خداوند عالم نے بھیجا تو اس کا سبب ہے، اس کا ریزن ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہر چیز کے لیے قبلہ محترم موجود ہیں، ان کی تائید چاہتے ہوئے میں کچھ بیان کروں گا کہ دیکھیں دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک ریزن کی ضرورت ہے، ایک سبب کی ضرورت ہے، علت و معلول جسے کہتے ہیں اپنے یہاں، یعنی ہر چیز کے لیے ایک سبب کی ضرورت ہے، ایک ریزن کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوا چلوں کہ جیسے دریا میں چلنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے، اڑنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ جناب سلیمان کا تخت ایسے نہیں اڑتا تھا بلکہ وہ ہوا کی وجہ سے اڑتا تھا۔ اڑنا تو کمال ہے ہی ہے، لیکن اس اڑنے کے کمال کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ہوا ہے، اگر ہوا نہ ہو تو نہیں اڑے گا۔ تو ہر چیز کے لیے ایک سبب اور ریزن کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں آئیے اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں چلتے ہیں۔ جنت کی وہ شہزادی جناب فضہ جنہیں یہ پتہ ہے کہ سونا کیسے بنانا ہے، چاندی کیسے بنانی ہے، دو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لے کر علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آئی اور کہا کہ اسے بازار میں بیچ آئیں، جو گھر کی کنڈیشن ہے، جو گھر کا ماحول ہے وہ چینج ہو جائے گا، وہ بدل جائے گا۔ تو اب مولا کائنات نے کہا اے فضہ اپنی ہاتھوں کی طرف دیکھو۔ اب جو جناب فضہ نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو پانی نہ تھا مگر مچھلی تیر رہی تھی۔ عزیزان محترم کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہر چیز کے لیے سبب کی ضرورت ہے، ریزن کی ضرورت ہے، لیکن جہاں اہل بیت ہوں وہاں پہ ریزن بھی ختم ہو جاتے ہیں، سبب بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دریا میں چلنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے، مگر یہ اہل بیت ساتھ ہوں گے کہ کشتی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہیں گے اور دریا میں چلا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم میں گفتگو کر رہا تھا کہ جب انسان بولتا ہے تو وہ پہچانا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم اذان کو آہستہ سے بھی کہہ سکتے ہیں، مگر دستور شریعت یہ ہے کہ اذان کو بلند آواز سے کہا جائے تاکہ پتہ چلے کہ دین کا قائل ہے کہ نہیں، شریعت کا قائل ہے کہ نہیں، کبریائی کا اعلان کرتا ہے کہ نہیں ہے۔ ساری شریعت کو صرف دل سے مان لینے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ کلمہ زبان پہ جاری کرنا پڑے گا، اور کچھ نہیں تو اذان تو زبان پہ جاری کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد دیکھیں قدرت نے اقامت کو رکھا جو اذان سے آہستہ آواز میں ہے، مگر یہ کہ لوگ سن رہے ہوں۔ اور آگے بڑھیں آپ، قدرت نے نماز کو بھی تقسیم کیا، کچھ نمازیں جہری ہیں اور کچھ نمازیں خفاتی ہیں، یعنی کچھ نمازیں ایسی ہیں جنہیں زور سے پڑھا جائے گا، کچھ نمازیں ایسی ہیں جنہیں آہستہ سے پڑھا جائے گا۔ میں کہوں گا پروردگار کیا ضرورت تھی تو زور سے نماز پڑھواتا؟ آواز آئی نہیں، زمانے کو پتہ ہونا چاہیے کہ نمازیں جہری بھی ہیں، نمازیں خفاتی بھی ہیں، یعنی خدا کو زور سے بھی پکارا جاتا ہے، آہستہ سے بھی پکارا جا سکتا ہے۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم بھی زمانے میں ایک معیار سے پہچانے جاتے ہیں، ایک لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کربلا والے ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ حسین والے ہیں، یعنی ہمیں اپنے آپ کو کسی سے پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو زمانہ خود بخود ہمیں جاننے اور پہچاننے لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
خداوند عالم جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے، الا لیعبدون، یعنی سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عزیزان محترم، خداوند عالم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب تو دیکھیں، اب جو چیزیں خداوند عالم نے انسانوں کے اوپر فرض کیا، جو واجبات انجام دیے، جو چیزیں انسانوں کے اوپر واجب کیا، اگر انسان ان چیزوں کو باقاعدہ طور پر انجام دے تو خداوند عالم بھی پھر اس کو اپنی عبادت سے محروم نہیں رکھتا، اپنی نعمت سے محروم نہیں رکھتا، اس لیے کہ خداوند عالم کے یہاں کوئی کمی واقع نہیں ہے، اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ انسان کو یہ اعمال نیک انجام دے اور خداوند عالم اس کو اپنی عبادت سے محروم رکھے۔ اب دیکھیں، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان خداوند عالم کی کس طریقے سے عبادت کر رہا ہے۔ کہیں اس کی عبادت میں تکبر تو نہیں ہے، کہیں اس کی عبادت میں غرور تو نہیں ہے، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادتیں کی، لیکن ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، مٹی کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے بارگاہ خداوند عالم سے نکالا گیا۔ قرآن کی آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ ابلیس تجھے کس نے منع کیا تھا، ان تسجد لما خلقت بیدی، اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ یہ قرآن کی آیت، یہاں پہ دونوں ہاتھوں سے مراد قدرت الہی ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے جسے میں نے اپنی قدرت سے بنایا تھا، تم نے اسے سجدہ نہ کیا، استکبرت، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا۔ تو اس نے کیا کہا کہ پروردگار میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے، لہٰذا آگ افضل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ غرور دیکھا اور کہا کہ فخرج الینا، نکل جاؤ میری بارگاہ سے۔ عزیزان محترم، توجہ فرمائیے گا، فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ ساجدین کہلائے، ابلیس نے انکار کیا، مردود الہی قرار پایا۔ تو اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ خداوند عالم کی نظر میں کون محترم ہے، کون محترم نہیں ہے، کس کا احترام کیا جائے، کس کا احترام نہ کیا جائے۔ بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جب آدم کو سجدہ نہ کرنا ابلیس بنا دیتا ہے تو خود خدا کو سجدہ نہ کرنا انسان کو کیا بنا دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، عبادت ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ کو زین العابدین اور سید الساجدین کا لقب دے دیا گیا۔ درس معرفت کی کیفیت یہ تھی کہ کلام کا مجموعہ زبور آل محمد دیا گیا، غریبوں کی امداد نوازی، لوگوں کی مدد اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ راتوں رات لوگوں کے ضروریات کے سامان پہنچا دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ ہماری ضرورتوں کو کون پورا کرنے والا ہے۔ وہ تو جب امام سید سجاد جب اس دنیا سے چلے گئے تب لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے مولا تھے، ہمارے سید سجاد تھے۔ احترام دیکھیں، احترام طالب علم، مولا سجاد اس طریقے سے کرتے تھے کہ اگر کوئی چھوٹا سا چھوٹا طالب علم بھی آ جاتا تھا تو اس کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے، اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے اس کی وجہ سے وصیت پیغمبر زندہ ہے۔ آپ مولا سجاد کی عبادت کا عالم دیکھیں کہ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان سانپ کی شکل میں آ کر امام کے پائے اقدس کو آ کر ڈسنا شروع کر دیا، امام کو بہکانا شروع کر دیا، اور کافی دیر تک امام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ امام کی عبادت میں کوئی اثر نہیں آ رہا ہے، امام کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اب جاتا ہے آسمان میں جا کے آوازیں بلند کرتا ہے، انت زین العابدین، انت سید الساجدین، کہ آپ ہی زین العابدین ہے، آپ ہی سید الساجدین ہیں۔ امام کی عبادت کا معیار دیکھیں، عبادت کا عالم دیکھیں کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا مولا سجاد کی خدمت میں، آنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، اتنی عبادت کیا کسی کے بس میں ہے؟ کیا کوئی اتنی زیادہ عبادت کر سکتا ہے؟ تو وہاں پر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا مولا سجاد نے اور کہا اے بیٹا محمد باقر،
وہ صحیفہ تو لاؤ جس میں میرے جد امیر المومنین کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ صحیفہ لایا گیا، مولا نے صحیفہ کھولا اور کھولنے کے بعد کہا، شخص میرے جد امیر المومنین کی عبادت کا عالم تو دیکھو، معیار تو دیکھو۔ میں کہوں گا مولا آپ زین العابدین ہیں، آپ سید الساجدین ہیں، آپ کی عبادت کے برابر کس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ آپ کو روز محشر بھی اسی نام سے پکارا جائے گا، زین العابدین، سید الساجدین۔ تو مولا سجاد فرماتے ہیں میری عبادت کا سارا زور میرے خضوع و خشوع سے ہے، میری خاکساری سے ہے، لیکن میرے جد امیر المومنین کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ ان کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری تھی۔ تو جن کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو، ان کی ساری ضربتیں کیسے ہوں گی، ان کی نمازیں کیسی ہوں گی، ان کے روزے کیسے ہوں گے، ان کے سجدے کیسے ہوں گے، ان کی ساری عبادتیں کیسی ہوں گی۔ ان کے لیے تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ قیام میں ہو جب بھی عبادت، رکوع میں ہو جب بھی عبادت، اور سجدے میں جھک جائیں تو عین رضائے پروردگار، اور اگر بستر رسالت پر سو جائیں تو مرضی خدا کا سودا ہو جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اگر وہ بستر رسالت پر سو جائیں تو مرضی خدا کا سودا ہو جایا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیں، ہر چیز میں عبادت ہو یا کوئی دیگر عبادت ہو، ہر چیز میں اطمینان اور خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ انسان کو اطمینان ہونا چاہیے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، انسان کو جب تک بھروسہ نہیں ہوگا وہ منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں اطمینان اور بھروسہ، جناب سلیمان نبی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جناب سلیمان وہ نبی ہیں جن کی حکومت ہر چیز پہ ہے، پرندوں پہ، درندوں پہ، اشجار پہ، زمین و آسمان پہ، چھوٹی مخلوق سے، چیونٹی سے لے کے بڑی بڑی مخلوق تک جناب سلیمان کی حکومت ہے۔ ایک دن جناب سلیمان ایک چیونٹی کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے نصیحت کر۔ تو وہ چیونٹی کہتی ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو کیا نصیحت کروں؟ اس نے کہا کچھ نصیحت کرو۔ تو جناب سلیمان کے کہنے پر چیونٹی نے ایک بات کہا کہ ہواؤں کا کیا بھروسہ، ہوائیں تو کبھی بھی بدل جاتی ہیں۔ بہت بڑا جملہ کہا ہواؤں کا کیا بھروسہ، ہوائیں تو کبھی بھی بدل جاتی ہیں۔ چیونٹی بتانا چاہتی ہے کہ جس حکومت کو آپ کر رہے ہیں کبھی اس پہ ناز نہ کیجیے گا، کبھی اس پہ گھمنڈ نہ کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو ہر چیز پہ حکومت دی ہے، تو کبھی اس پہ ناز نہ کیجیے گا۔ اچھا، جناب سلیمان نے چیونٹی کو پکڑا۔ اب بھروسہ دیکھیے گا، اطمینان اور بھروسہ۔ اس کے بعد میں کربلا کے حوالے سے ایک پیغام اور پھر اپنے مصائب کی طرف بڑھوں گا۔ اطمینان اور بھروسہ دیکھیں، جناب سلیمان چیونٹی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ ایک دن میں کتنے دانے کھاتی ہے؟ چیونٹی کہتی ہے کہ 2 دانے کھاتی ہے۔ جناب سلیمان نے اس چیونٹی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کسی چیز میں بند کر دیا، اور اگلے دن آئے اس چیونٹی کو باہر نکالا۔ نکالنے کے بعد دیکھا کہ چیونٹی نے 1.5 دانے کھائے ہوئے آدھے دانے بچا دیا۔ جناب سلیمان نے دیکھا، دیکھنے کے بعد چیونٹی سے کہا تو کہتی ہے میں پورے 2 دانے کھاتی ہوں، یہ آدھے دانے بچا کیوں دیا؟ تو اس نے جناب سلیمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آپ سلیمان ہو، اللہ تھوڑی ہو، آپ سلیمان ہو، اللہ تھوڑی ہو۔ کہا کہ جب میں آزاد رہتی ہوں تو پورے 2 دانے کھاتی ہوں، اس لیے کہ آگے کے رزق پر مجھے خدا پر یقین ہوتا ہے، خدا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تم مجھے بند کر کے چلے گئے تھے، اگر کھولنا بھول جاتے تو میں کیا کھاتی؟ عزیزان محترم دیکھیں، جتنا اس چھوٹی سی چیونٹی کے دل میں اپنے خدا پر اطمینان اور بھروسہ ہے، کاش اتنا سا ایمان انسانوں کے دلوں میں ہوتا، ہمارے دلوں میں ہوتا، تو انسان کا معیار کہیں اور ہی ہوتا۔ دیکھیں انسان کا شکوہ کیا ہوتا ہے، انسان کا گلہ کیا ہوتا ہے۔ اب جو ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے حالات برے ہوتے ہیں۔ تو کیا جن کے حالات برے ہیں خدا ان سے خوش نہیں ہے؟ جن کے حالات بہت زیادہ اچھے ہیں خدا ان سے زیادہ خوش ہے؟ اگر پھر یہی معیار ہے تو پھر خداوند عالم کو فرعون سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، موسیٰ سے کم، نمرود سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، ابراہیم سے کم، ان کے حالات بڑے اچھے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، خداوند عالم کبھی کبھی امتحان لینے کے لیے دیتا ہے، کبھی کبھی امتحان لینے کے لیے لیتا ہے،
وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنی راہ میں اپنے مقام پہ کتنا ثابت قدم ہے۔ اب دیکھیں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اب دیکھیں حالات اور اطمینان، دیکھیے گا چھٹے امام کے دور میں ایک شخص ہے کہ یہاں بیٹی پیدا ہوئی، وہ امام کی خدمت میں آیا اور وہاں پہ اصحاب بھی موجود تھے، لوگ بھی موجود تھے، تو لوگوں نے مبارکبادی پیش کی۔ جیسے ہی مبارکبادی پیش کی اس کا چہرہ اتر گیا۔ امام نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اتر گیا اور وہ صحیح سے کسی کو جواب نہیں دے رہا۔ امام نے اس کو پاس بلایا، بلانے کے بعد کہا یہ کیا حرکت کی؟ بیٹی کی مبارکبادی پیش کر رہے تو تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا؟ تو اس نے کہا مولا 4 پہلے سے تھی۔ ایسا مطلب دیکھیں ہمارے معاشرے کی کمیاں یہی ہیں کہ جو نعمت خداوند عالم نے دی ہے وہ انسان سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اور بیٹے کو نعمت، رحمت پہ سوال نہیں کیا جائے گا، نعمت پہ سوال کیا جائے گا۔ تو اس حساب سے جن کے یہاں جتنی بیٹیاں ہوں اتنا خوش نصیب ہے، اتنا خوش قسمت ہے۔ اب چھٹے امام نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ یہ بتا کہ جو کچھ تجھے ملنا ہے وہ تو خود طے نہ کرے، وہ خدا طے نہ کرے، تو خود طے کر لے تجھے کیا ملنا ہے، تجھے کیا نہیں ملنا ہے، تیرے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں، تو خود طے کر لے، خدا طے نہ کرے۔ تو اس نے کہا مولا یہ میں کیسے طے کر سکتا ہوں کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، وہ طے کرے، خدا طے کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو امام نے فرمایا اسی نے طے کیا ہے۔ کہا تم اس کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو، تم اس کی قضا پہ راضی نہیں ہو، اس کی مرضی پہ راضی نہیں ہو۔ ایسا نہیں مطلب بس کربلا کے حوالے سے ایک پیغام، کربلا میں امام حسین کا مقام کیا تھا، کربلا میں امام حسین کی منزل کیا تھی؟ کیا کربلا میں امام حسین کا مقام یہی تھا کہ کوئی ذلیل و خوار انسان آ کر امام سے تکلم کرے، امام سے گفتگو کرے؟ نہیں، بلکہ امام نے فرمایا رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ معبود جو تو نے میرے لیے طے کر دیا اس پہ میں راضی ہوں۔ عزیزان محترم، کربلا کا پیغام یہی ہے، کربلا کا میسج یہی ہے کہ اس پہ راضی رہو جس پہ خدا راضی ہے، اس پہ راضی رہو جس پہ حسین راضی ہیں، وہ کرو جو خدا چاہتا ہے، جو حسین چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، کربلا سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ انسان خدا پہ کیسے بھروسہ کرے، اطمینان اور بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے۔ عزادارو، آج شب 25 محرم ہے، شب شہادت امام زین العابدین سید الساجدین۔ ابھی 15 دن پہلے آپ نے جس کے بابا کا ماتم کیا تھا، جس کے بابا کی تشنہ لبی کا ماتم کیا تھا، جس کے 32 برس کے چچا کا ماتم کیا تھا، جس کے بھائی علی اکبر کا ماتم کیا تھا، آج وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزادارو، بعد شہادت امام حسین 5 سال تک سیدانیہ ماتم کرتی رہی، 5 سال تک محلے بنی ہاشم سے کسی نے دھواں نکلتے نہیں دیکھا، 5 سال تک سیدانیہ ماتم کرتی رہی۔ عزادارو، سادات کے گھر میں 4 عزا خانے تھے۔ پہلا عزا خانہ حضرت عباس کی ماں کا، دوسرا حضرت مسلم کی بہنوں کا، تیسرا حضرت سکینہ کی ماں کا، اور چوتھا اجڑی ہوئی زینب کا۔ عزادارو، میرا مظلوم امام سید الساجدین زین العابدین بڑی مظلوم شخصیت ہے امام کی۔ بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کر راہ کر ڈالا رسول اللہ کا، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را، توقع آہن در گلوے حضرت سجاد را۔ عزادارو، میرا مظلوم امام زین العابدین 40 سال تک یوں روتا رہا کہ جب بھی آنکھوں کے سامنے کوئی کھانا لایا، کوئی پانی لایا تو پانی میں غور سے دیکھتے تھے، نہ جانے پانی میں عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آتے تھے، یا قاسم کا پامال لاشا نظر آتا تھا، یا اکبر کے سینے میں برچی کا پھل نظر آتا تھا، یا بابا کی گردن پہ چلتا ہوا خنجر نظر آتا تھا، یا سکینہ کے کانوں سے
بہتا ہوا خون نظر آتا تھا، پانی کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے واللہ قتل ابی عطشان، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہاں دور امام یوں روتے رہے کہ جب بھی دیکھا بازار سے گزر رہے ہیں، جب بھی دیکھا کوئی جانور کو قصاب لیے جا رہا ہے، قصاب کو روکتے ہیں، پوچھتے ہیں، مولا سجاد پوچھتے ہیں کہ جانور کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ قصاب کہتا ہے مولا جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں یہ جانور کو پانی تو پلا دیا تھا؟ کہا مولا جب تک ہم جانور کو پانی نہ پلا دے اس کو ذبح نہ کرتے۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، اے بابا مدینے میں جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں کیے جاتے، ارے آپ کے ہاتھوں پہ میرا 6 ماہ کا بھائی اصغر، آپ پانی کے لیے سوال کر رہے تھے۔ عزادارو دنیا میں کسی بچے کی پیاس ایسے نہ بجھائی گئی جیسے علی اصغر کی پیاس بجھائی گئی۔ عزادارو ایک دن منہال کوفی آئے اور آنے کے بعد کہا مولا سجاد سے، کہا مولا آپ اتنا رو رہے ہیں، آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ مولا سجاد نے کہا منہال تم یہ پوچھتے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ کربلا میں ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا، تمہیں نہیں پتہ عباس کے بازو کٹ گئے، تمہیں نہیں پتہ اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، تمہیں نہیں پتہ میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ کہا ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا شہادت کو کافی عرصہ ہو گیا۔ کہا منہال تو نے انصاف نہ کیا، یہ بتا کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ منہال نے کہا 12 بیٹے تھے۔ کہا کتنے بیٹے قتل ہو گئے؟ کہا مولا قتل ایک بھی نہیں ہوا، ایک یوسف غائب ہو گیا۔ کہا کتنا روئے؟ کہا اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کہا منہال تو نے انصاف نہ کیا، ارے جس کے 11 بیٹے ہوں ایک یوسف غائب ہو جائے اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے، ارے میری آنکھوں کے سامنے میرے 72 یوسف ذبح کر دیے گئے۔ ارے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یہ کوئی بیمار کا بستر کھینچ رہا ہے، کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہے۔ عزادار منہال نے کہا کہ مولا ایک سوال کروں؟ کا منہال پوچھو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا سوال یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی دادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ کہا منہال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کے بابا علی مرتضیٰ پہ تلوار چلائی گئی، آپ کے دادا شہید ہو گئے۔ کہا منہال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ کے بھائی حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہا منہال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ کے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ کہا منہال کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دادا شہید، آپ کی دادی شہید، آپ کے بابا شہید، آپ کے بھائی شہید، کہا شہید ہو جانا آپ کی میراث ہے۔ کہا منہال کیا غضب کر دیا، ارے تو نے انصاف نہ کیا، ارے شہید ہو جانا ہماری میراث ہے لیکن یہ کہاں کی میراث ہے کہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں، بیمار کا بستر کھینچا جائے، سکینہ کو تماچے مارے جائے، سیدانیوں کو بے مکنو چادر بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔